السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفٹ سیریز میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت توحید دیتے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اور اپنی قوم کو جب دعوت توحید دیتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس ویڈیو میں یہ جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے لگے، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 42 سے 45 ہے۔ جب انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 46 ہے۔ اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور ہو جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا جواب سنا تو آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 47 سے 48 ہے۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ سورہ شورا ہے، فرمان الہی ہے، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے یعنی قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ سورہ توبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے
آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 80 سے 81 ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 69 سے 82 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العزت کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ شروع ہوگا۔